اگر آپ غیر قانونی طور پہ کسی کے گھر کے اندر جاؤ گے، غیر قانونی طور پہ کسی کی فیملی کو ہراساں کرو گے، تو یہ ضرور سوچو کہ تمہارا بھی گھر ہے، تمہارے بھی بچے ہیں، تمہاری بھی فیملیز ہیں. اور میں ان کی فیملی سے کہوں گا، یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس نظام میں پچھلے اس عرصے میں اس چیز کے مرتکب ہوئے ہیں، میں ان کی فیملی سے کہوں گا کہ سمجھاؤ ان کو. آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کو سمجھاؤ یہ بات کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے کچھ نہیں ملنے والا. اور جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، ان حرکتوں کو کرنے سے یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اگر لوگ ان کو منہ پہ نہیں کہتے کچھ، لوگوں کو سمجھو، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی آنکھیں پڑھو. یہ کوئی کمنٹ کرے اس کو اٹھا لو، کوئی بات کرے اس کو اٹھا لو. اس طریقے سے کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ جب تک حقیقی آزادی نہیں ملے گی، انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے، ہم کھڑے رہیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی. آپ قوم کی زبان بند کر سکتے ہیں عارضی طور پر، لیکن مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. عوام جس طرح نکلی 8 فروری کو، جس طرح عوام نے ووٹ دیا اور عوام نے جواب دیا اس نظام کے خلاف، وہ ایک ان کے لیے اشارہ ہے. اب اشارے پہ سمجھ جاؤ. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اصلاح کرنے کو جو تیار ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی. ہمارا مذہب یہی کہتا ہے. اور جو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پھر سزا کے لیے تیار رہے. سر گڈھا پور صاحب فضل الرحمان کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے بھی جو ہے نا کوششیں کر رہے ہیں کہ جو آپ کا مینڈیٹ چوری ہو اس پہ بات کریں. وہ کہتے ہیں میرا مینڈیٹ ہی چوری اے پی میں ہوا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے الائنس کریں گے؟ دیکھیں، مینڈیٹ چوری اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی ووٹ ہو، جس کا گھر میں ہی ووٹ نہ ہو. آپ ایسا کریں، آپ ایک سروے کر لیں ڈی خان جا کر کہ لوگوں کو ڈی آئی خان میں لوگوں کو پکڑ کے کس کی پارٹی میں لے جایا گیا. اس مولانا کی پارٹی میں لے جایا گیا، پکڑ کے زبردستی جوائن کروایا گیا، زبردستی پروگرام کروایا گیا. یہ کہہ رہے میں نے چوری ہوا ہے. میری پھر ریکویسٹ ہے، میں آج پھر یہاں کھڑا ہوں. ابھی یہ الیکشن ہو رہا ہے 21 تاریخ کو. آپ کا بھائی اپنے کاغذات جمع کرا کے بھاگ کیوں گیا؟ الیکشن سے کیوں بھاگ گیا؟ دوبارہ لڑنے کا ہے پروگرام، پھر موڈ ہے، پھر حاضر. اب تو مجھے خود لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے خلاف. اب تو میرا ورکر بھی اس کو ہرا لے گا. وہ دیکھو پشین جا پہنچا ہے، پشین میں جا کے جیت رہا ہے. باقی ہماری پارٹی کی ایک پالیسی ہے، اگر ایک ایجنڈا پہ جو کہ مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا، کوئی اور بھی سمجھتا ہے کہ اس کا چوری ہوا ہے اور اس ایجنڈا پہ وہ ساتھ دینے کو تیار ہے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن میں پرسنلی بتا دوں آپ کو، مجھے پتا ہے مولانا اپنا ریٹ لگوا رہا ہے. میری ذاتی رائے ہے، میں نے پارٹی کو بھی یہ رائے دی ہے. ریٹ لگوا رہا ہے، پھر لے دے کرے گا اپنے آپ کو، پیچھے بچہ کچھ نہیں ہے، استعمال کر کے پھر مدرسے کے بچوں کو استعمال کرے گا، پھر کوئی ڈیل کرے گا، کشمیر کمیٹی لے گا، کوئی گورنر لے گا یا کوئی مال لے گا، اور پھر میرے نوٹ بھی کھا میرا ووٹ پڑے تھے، پھر کہیں اور چل پڑے. دیکھیں مریم نواز کے بارے میں میں کیا کہوں. ٹک ٹاک کے اوپر حکومت چل رہی ہے، سارا دن ٹک ٹاک چل رہی ہے. ٹک ٹاکوں کے اوپر جو ہے کارکردگی چل رہی ہے. اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو وزیر اعلیٰ وہ بیٹھی ہے، ترجمان اس کی ایک اور بیٹھی ہے. اب عورتوں کو میں کیا جواب دوں؟ مردوں کوئی بچہ نہیں ہے ان کے پاس. میں یہ کہوں گا کہ عوام کی خدمت کرو، یہ ٹک ٹاکیں بنا کر عوام کو ہیلتھ کارڈ دو. ہم نے پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ دیا تھا، آپ نے بند کر دیا ہے. عوام کو ہیلتھ کارڈ چاہیے، عوام کو ہیلتھ کارڈ دو. باقی وہی فیصلہ کرو، وہی حکم جاری کرو جس پہ عمل درآمد کرا سکو. ہم نے کی ہے، ہم نے روٹی مزید سستی کی ہے، 50 سے بھی کم پیسوں میں ہم روٹی دے رہے ہیں. انشاءاللہ میں اس پہ عمل درآمد کرا کے دکھاؤں گا، اور اگر نہیں کرا سکوں گا پھر کرسی چھوڑوں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ آرڈر پاس کر دیں، نیچے گراؤنڈ پہ وہ نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں اور ٹک ٹاک بنائے کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. اب قوم بیوقوف نہیں بن سکتی. قوم جاگ چکی ہے، سمجھ چکی ہے. ابھی اس دن دکھایا، اب آپ حیران ہوں گے اس بات پر، ایک جیٹ کی پکچر لگا دی گئی، جی جیٹ ایئر ایمبولینس ہوگا. وہ پہلے میں رن وے بناؤں گا، تو رن وے سے پیسہ بنتا ہے تو اسپتال بنا لو وہاں پر کہ لوگوں کو اٹھا کے جیٹ پہ لے جانا ہی نہ پڑے. اتنا 40 سالہ پنجاب میں رہے، آپ نے ایک ایسا اسپتال نہیں بنایا جس میں آپ کے باپ کا علاج ہو سکے. ابھی پھر آپ آ گئی ہیں، ابھی آپ جیٹ دیں گی. پہلے ایک مریض کو پہلے جیٹ کے رن وے بنے گا، پھر وہ جیٹ جائے گا، اس کو اٹھائے گا، پھر اسپتال کے لیے ایک علیحدہ رن وے بنے گا. یہ باتیں، یہ ٹک ٹاکیں، اس کا میں کوئی جواب نہیں دیتا. بتائیے گا، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ باتیں چل رہی ہے کہ عمران خان ڈیل کر لیں. کیا آپ کے ساتھ بھی کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ آپ خان صاحب کو کہیں ڈیل منظور کر لیں؟ دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا ڈیل، یہ ڈیل ایک غلط لفظ ہے. معاہدے ہوتے ہیں، ملکوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ہماری سنت ہے کہ انہوں نے بھی معاہدہ کیا. ایک اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، اصلاح کے بعد کوئی غلطی مانتا ہے، آگے کے لیے، لائے عمل کے لیے، بہتری کے لیے اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے اس کو ڈیل کہنا. ایک بات کلیئر ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارے جو اصول ہیں، ہمارے جو پرنسپلز ہیں، اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. باقی
किसी अच्छाई के लिए, कौम की बेहतरी के लिए कोई मुआहदा अगर होता है उसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं पूरी कौम को एक पैगाम देता हूँ कि आज इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो इस कौम की वजह से है। इंशाल्लाह पूरी कौम खड़ी है उनके साथ, हम खड़े हैं उनके साथ इंशाल्लाह। और हकीकी आज़ादी जो इमरान खान साहब कहते थे कि हम गुलाम हैं, बहुत से लोगों को समझ नहीं आती थी इसका क्या मतलब है। कौम ने देख लिया कि हमें इस तरह का गुलाम बनाया गया था कि मर्जी से एक पार्टी में नहीं रह सकते हो, अपनी मर्जी से किसी पार्टी का झंडा नहीं उठा सकते हो, किसी पार्टी की टिकट पे अप्लाई करोगे तो आज़ाद मुसरात होंगे। और अगर इमरान खान जैसे लीडर के निशान पे आज़ाद रसिया से भी लड़ोगे तो फॉर्म 45 को चेंज करके फॉर्म 47 में हरवा दिए जाओगे। तो ये हुआ इस मुल्क में, ये निज़ाम एक्सपोज हो चुका है, मजीद एक्सपोज हो रहा है। जो गलतियां हुई हैं मैं यही कहूँगा कि उनकी माफ़ी मांगकर सही रास्ते पर चलें, कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेलें, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी PDM-1 का जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है कि मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट, उसने जो हालात इस मुल्क में बनाए वो भी आपके सामने है। अब फिर PDM-2 एक और तजर्बा, ये कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो महंगाई, बेरोजगारी, इकॉनमी के हालात, अमन अमान के हालात मुल्क के बन चुके हैं, होश के ना खुलने और मुल्क की सोचें बजाय लंदन प्लान, कभी कौन सा प्लान, ये करके जो मुल्क में आप लोग कर रहे हैं तजर्बे, इससे निकलें और कौम की सोचें, इस आवाम की सोचें। 25 करोड़ आवाम इस वक्त मसाइल में है, उनके हल के लिए सोचें। थैंक यू। राज साहब ये बताइएगा कि आज मुख्तलिफ केसेस में आपने पैरवी की वज़ीर आला साहब की, तो क्या रिलीफ मिला है और अदालतों से कितना उम्मीद है? आज तो मैक्सिमम इसमें हाजिरियाँ हुई हैं, कोई आर्गूमेंट्स वगैरह नहीं हुए। 27 अप्रैल की ये डेट हुई है नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 27 अप्रैल को आर्गूमेंट्स होंगे। तो आज तो सिंपल एडजमेंट हुई है और हाजिरी हुई है CM साहब। राज साहब मुझे एक चीज़ का फ़र्क बताइएगा, क्योंकि आप कानूनदान हैं, कि एक तरफ वज़ीर आला साहब जो है खुद आके पेश हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग बीमारी का बहाना बना के सालों गुजारते हैं, जलावतनी खुद साख्ता जलावतनी करके फिर आते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क बताइएगा। देखिए जी, गुजारिश ये है कि मैं 27 ईयर से प्रैक्टिस में हूँ, मैं इनका वकील हूँ। मैंने इन्हें ये कहा है कि जनाब हमने पूरी तरह अदालतों का एहतराम करना है, अदालतों में पेश होना है और किसी डेट के ऊपर भी हमने कोई बहाना साजी नहीं करनी। एक रियासत का एक निज़ाम है, उसमें सही है गलत है जो भी है वो ट्रायल होगा, देखी जाएगी जब एविडेंस आएगी। लेकिन हमने हर हाल में पेश होना है और अपना केस जज साहबान के सामने प्लीड करना है और इंशाल्लाह अपने आप को बेगुनाह साबित करना है और सिस्टम के अंदर रह के हमने ये सारा कुछ करना है। आप कौम की जबान बंद कर सकते हैं आर्जी तौर पर, लेकिन मुकम्मल तौर पे बंद नहीं कर सकते। अवाम जिस तरह निकली 8 फरवरी को, जिस तरह अवाम ने वोट दिया और अवाम ने जवाब दिया इस निज़ाम के खिलाफ, वो एक इनके लिए इशारा है। अब इशारे पे समझ जाओ। और हमेशा मैं कहता हूँ कि इस्लाह करने को जो तैयार है, हमें खुशी है इस बात की, हमारा मजहब भी यही कहता है। और जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं है वो फिर सजा के लिए तैयार रहे।